یہاں دکھایا جا رہا ہے کہ صرف یہ حضور کی بیویاں جو ہیں، حضور کی جو بیویاں ہیں وہ اہل بیت میں سب داخل ہیں. اور خوب یاد رکھا جائے کہ یہ بالکل غلط ہے. حضور کی اہلیہ ہیں وہ اہل بیت ہیں. لغوی اعتبار سے جو بھی اہلیہ ہو کسی کی بھی وہ اہل البیت کہلاتی ہے. اس اعتبار سے قرآن پاک میں سورۃ الاحزاب میں جہاں سیاق ہے ازواج مطہرات کا، وہاں اہل بیت یعنی حضور کی گھر والیاں اس مفہوم میں استعمال کیا گیا ہے. لیکن جہاں تک تعلق ہے اصطلاح کا، جو اصطلاح نبی پاک علیہ السلام نے استعمال فرمائی، یہ ہے میرے اہل بیت، تو دیکھ لیں ذرا یہ ہے اہل بیت. اہل بیت کون ہے؟ یہ ہے جن کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مقامات پر بڑی وضاحت سے تذکرہ کیا. ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا. دیکھیے یہ بڑی چالاکی کے ساتھ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو قرآن میں پوری صراحت کے ساتھ اہل بیت کہا گیا ہے. قرآن کی جو آیت ہے اہل بیت سے متعلق کہ اللہ رب العالمین تم سے تکلیف کو، تم سے گندگی کو دور کر دینا چاہتا ہے اور تم کو پاک کرنا چاہتا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ جو قرآن کی آیت ہے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33، اور یہ وہ آیت ہے جو شیعہ حضرات بکثرت پیش کرتے ہیں. یہ آیت اصلاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں ہی کے لیے نازل ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہل بیت میں شامل کرنے کے لیے اور کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ایک آیت اس بات کی کافی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں، کیونکہ یہ آیت نازل ہی اہل بیت یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے ہوئی ہے. آیت کی پہلے یعنی آیت نمبر 33 سے پہلے بھی وہ جو آیتیں ہیں انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، اور یہ آیت نمبر 33 کے بعد کی جو آیتیں ہیں ان آیتوں میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے خطاب کیا جا رہا ہے. زید بھائی سے میں کہوں گا ایک ذرا سا سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 27 اگر آپ کھول دیں تو یہ بات اور زیادہ ذرا سا واضح ہو جائے گی. تو اب جب یہ اہل بیت کا، اللہ کے نبی کی بیویوں کا اہل بیت میں شامل ہونا قرآن سے ثابت ہو گیا، اور اللہ رب العالمین باقاعدہ جو اہل بیت کی اصل فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین ان سے گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے، ان کو پاک و صاف کرنا چاہتا ہے، یہ عین فضیلت بھی قرآن سے ثابت ہو گئی. تو یہ صاحب تعویل کیا کر رہے ہیں کہ اہل بیت کے ایک لغوی معنی ہوتے ہیں اور ایک اصطلاحی معنی ہوتے ہیں. اللہ کے بندے اس کی کیا دلیل ہے کہ یہاں پر اہل بیت اپنے لغوی معنی میں اور اصطلاحی معنی میں نہیں آیا ہے؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین یہ اللہ کے نبی کے اہل بیت میں شامل ہو رہے ہیں. ہم ان کے اہل بیت میں شامل ہونے کا انکار نہیں کر رہے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی جملے کو دہرا رہے ہیں جو جملہ قرآن مجید کے اندر ہے، جو بات قرآن مجید کے اندر کہی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین تم سے گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے اور تم کو پاک کرنا چاہتا ہے. وہی جملہ جب حدیث میں آ رہا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ اس جملے میں اہل البیت کا جو لفظ آیا ہے حدیث کے اندر، وہاں پر تو اہل بیت اصطلاحی معنی میں آیا ہے، اور عین یہی جملہ جب قرآن کے اندر آ رہا ہے اور اس میں بھی اہل بیت کا لفظ ہے تو کہہ رہے کہ یہاں پہ اصطلاحی معنی میں نہیں، یہاں پہ لغوی معنی میں. سبحان اللہ. لغت میں بھی اگر ایک عورت کو اہل بیت میں شامل کیا جاتا ہے تو آپ کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہاں پر صرف لغوی معنی مراد ہے، اصطلاحی معنی نہیں مراد ہے؟ یا اہل البیت کے لفظ سے اللہ رب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اصطلاحی معنی بھی مراد لیا ہے جو لغوی معنی سے الگ ہے؟ اس کے لیے تو دلیل دینی پڑے گی نا. بھائی قرآن مجید عربی لغت میں استعمال ہوا ہے، اور لغت سے جو فرد شامل کر لیا گیا اہل بیت میں، اگر آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نہیں اس لفظ کا ایک اصطلاحی معنی لغوی معنی سے الگ ہے تو اس کے لیے دلیل دینی پڑے گی. وہ دلیل کہاں ہے کہ لغوی معنی الگ ہے اور اصطلاحی معنی الگ ہے؟ بھائی جو معنی لغت کا ہے وہی معنی اصطلاح میں بھی استعمال ہوا ہے. اگر اصطلاحی معنی لغوی معنی سے الگ ہے تو اس کا کیا ثبوت ہونا چاہیے؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ پوری قرآن کی آیت یعنی آیت نمبر 28 سے آپ پڑھنا شروع کریں. 33 کی آیت ہم نے بتائی نا. یہ کون سی آیت لگائی زید بھائی آپ نے؟ 28 ہی لگائی ہے نا. 28 سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی جو آیت ہے اس میں ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ گفتگو کس سے ہو رہی ہے؟ خطاب کس سے کیا جا رہا ہے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی بیویوں سے کہہ دیں. دیکھیے سیدھا خطاب جہاں سیاق کلام سے شروع ہو رہا ہے وہ اللہ کے نبی کی بیویوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے. کہا جا رہا ہے اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیں اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تم کو کچھ مال و متاع دے دوں اور تم کو اچھے سے رخصت کر دوں. اگر اللہ اس کے رسول کو چاہتی ہو، آخرت کا دن چاہتی ہو، تو اللہ رب العالمین نے محسن عورتوں کے لیے اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے. آیت نمبر 30 میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یا نساء النبی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں. اللہ کے نبی کی بیویوں سے خطاب کیا جا رہا ہے. پورا جو کانٹیکسٹ ہے وہ اللہ کے نبی کی بیویوں سے خطاب ہو رہا ہے. یا نساء النبی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں تم میں سے جو کوئی غلط کام کرے گا اور کسی فحش کام کا ارتکاب کرے گا اس کو ڈبل عذاب دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے. اور تم میں سے جو اطاعت اور فرما برداری کا کام کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کو ڈبل اجر دے گا. پھر آگے فرمایا جا رہا ہے یا نساء النبی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں. آیت نمبر 32 میں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں لستن کاحد من النساء، تم دوسری عورتوں کی طرح سے نہیں ہو. اگر تم اللہ سے ڈرو گی، تقوی اختیار کرتی ہو تو اپنی بات میں لچک مت پیدا کرو کہ جن کے دل میں مرض ہیں وہ تمنائیں کرنے لگے. معروف باتیں کرو. وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو. جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کر کے گھر سے باہر مت نکلو. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت اللہ رب العالمین تم سے گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے. ویطہرکم تطہیرا، اللہ تم کو پاک کرنا چاہتا ہے. آپ بتائیں پوری آیت کا کانٹیکسٹ، ہر آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے خطاب کیا جا رہا ہے. ایون اس آیت کے اندر کا پہلا حصہ وقرنا فی بیوتکن، کرنا مؤنث کا صیغہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے خطاب ہو رہا ہے کہ تم عورتیں اپنی گھروں میں ٹھہری رہو، جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار مت کرو، نمازیں قائم کرو. اقیمنا مؤنث کا صیغہ، اتینا مؤنث کا صیغہ ہے. جب پوری آیت میں خطاب ازواج مطہرات سے ہے تو انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت میں کیا ازواج مطہرات شامل نہیں ہوں گی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پوری آیت میں خطاب ان سے ہو رہا ہے اور جب یہ آیت آئی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت تو اس میں ازواج مطہرات نہیں شامل ہیں؟ پھر آگے دیکھیں اس آیت کے ختم ہونے کے بعد اگلی آیت جو ہے وہ کیا ہے؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور وَاذْكُرْنَ بھی مؤنث کا صیغہ ہے کہ جو تمہارے گھروں میں اللہ رب العالمین کی آیتیں تلاوت کی جا رہی ہیں ان کو یاد رکھو، ان کا ذکر کرتے رہو. تو اہل بیت کا ازواج مطہرات میں شامل ہونا قرآن کی نص سے ثابت ہے، لہذا اس کے لیے اور کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس میں کوئی، اس لیے یہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں ھذا نص فی دخول ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل البیت ہا ہنا، کہ یہ آیت اس معاملے میں نص ہے. نص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس میں کسی دوسرے معنی کا احتمال ہی موجود نہ ہو، کوئی اور سیکنڈ تھاٹ کی گنجائش ہی نہیں ہے. یہ نص ہے اس معاملے میں فی دخول ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل البیت ہا ہنا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یہاں پر اہل بیت میں شامل ہیں. لأنہن سبب نزول هذه الآیہ، کیونکہ یہ آیت کا نزول کا سبب وہی عورتیں کہ اللہ کے نبی کی بیویاں ہی ہیں جن کی وجہ سے یہ آیت جو شیعہ حضرات بہت کثرت سے پڑھتے ہیں کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، یہ آیت نازل ہی ازواج مطہرات کی وجہ سے ہوئی ہے. آگے فرما رہے ہیں ابن کثیر رحمہ اللہ تھوڑی ایک دو لائن کے بعد، لا یشک فیہ من تدبر القرآن، جو آدمی قرآن میں تدبر کرے گا وہ شک ہی نہیں کر سکتا ان نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم داخلات فی قولہ تعالی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اس آیت کے اندر شامل ہیں، داخل ہیں. فإن سیاق الکلام معہن، کیونکہ جو کلام کا سیاق ہے، جو کانٹیکسٹ ہے وہ ان کے ساتھ ہے، وہ ان کے ساتھ ہے. اس کے علاوہ بے شمار بیضاوی نے کہا ہے، امام بیضاوی نے تخصیص الشیعہ اہل البیت بفاطمہ وعلی و ابنیہما انہم ضعیف، یہ جو شیعہ حضرات خاص کر دیتے ہیں، امام بیضاوی فرما رہے ہیں، بہت مشہور تفسیر بیضاوی ہے ان کی، کہ یہ جو شیعہ حضرات اہل بیت کو صرف 4 لوگوں میں محصور کر دیتے ہیں، اور لأن التخصیص بہم لا یناسب ما قبل الآیہ وما بعدہا، یہ تخصیص صحیح نہیں ہے کیونکہ اس تخصیص کی مناسبت، اس تخصیص کو
نہ آیت کا ما قبل سپورٹ کر رہا ہے، نہ آیت کا ما بعد سپورٹ کر رہا ہے. آیت سے پہلے والی آیتیں بھی اس کو سپورٹ نہیں کرتی اور آیت کے بعد والی آیتیں بھی اس کو سپورٹ نہیں کرتی ہیں. اسی طرح امام قرطبی فرماتے ہیں الذی یظہر من الآیہ انہا عامۃ فی جمیع اہل البیت من الازواج وغیرہم. اس آیت سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ جو اللہ رب العالمین نے فرمایا اہل بیت، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور دوسری عورتیں بھی شامل ہیں. بہت سارے مفسرین کا حوالہ دیا جا سکتا ہے، لیکن میں کس کا حوالہ دوں؟ امام زمخشری بہت مشہور جو ہے وہ مفسر ہیں، فرماتے ہیں فی ھذا دلیل بین علی ان نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اہل بیتہ. اس میں واضح دلیل اس بات کی موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کا اہل بیت میں شامل ہونا اس آیت سے بالکل واضح ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھیں، ایک اعتراض زیادہ سے زیادہ یہ کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ جب اللہ رب العالمین خواتین سے خطاب کر رہا تھا، ہر جگہ مؤنث کا صیغہ آیا، تو انما یرید اللہ لیذھب عنکم، عنکم میں جمع کا صیغہ کیوں آ گیا؟ یہ بات شیعہ حضرات اعتراض کرتے ہیں کہ عنکم میں جب مزہ چاہتا ہوں، ذرا مجھے پانی پینا پڑے گا. شیعہ حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں کہ عنکم تو جمع کا صیغہ ہے، اس سے پہلے جو صیغے آئے ہیں قرنا، تبرجنا، اقیمنا، آتینا، یہ سارے اطعنا، یہ سارے مؤنث کے صیغے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی اس سے پہلے کے جو کلام تھا نا، جس میں خاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے خطاب ہو رہا تھا، وہ خطاب خالص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے تھا. اس خطاب میں اللہ کے نبی کی بیویوں کے ساتھ کوئی اور شامل نہیں تھا، اس لیے جو خطاب کا صیغہ رکھا گیا وہ مؤنث کا صیغہ رکھا گیا. کیونکہ صرف جب عورتوں سے خطاب ہوگا نا تو مؤنث کے صیغے سے خطاب ہوگا، وہاں مذکر صیغہ نہیں لایا جائے گا. لیکن جب گفتگو یہاں سے شروع ہوئی کہ اللہ تعالیٰ تم سے گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے، تو یہاں صرف اللہ کے نبی کی بیویاں مخاطب نہیں تھیں، یہاں خطاب میں نبی کی بیویوں کے ساتھ سب سے تو پہلے خود اللہ کے نبی کو شامل کر لیا گیا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اہل بیت ہی کا حصہ تھے، اللہ کے نبی کا اپنا گھر ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں حضرت حسن و حسین کو شامل کیا گیا، حضرت علی بھی اس کے اندر شامل ہو گئے، حضرت فاطمہ بھی اس کے اندر شامل ہیں. تو کیونکہ اب خطاب صرف بیویوں سے نہیں رہا، بلکہ بیویوں کے ساتھ ساتھ، بیویاں تو ہیں، انہیں سے تو بات ہو رہی ہے، بیویوں کے ساتھ ساتھ حضرت علی کو، حضرت حسن حسین کو، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شامل کر لیا گیا. تو جب عورت اور مرد دونوں خطاب میں شامل ہونا تو صیغہ مذکر کا استعمال کیا جاتا ہے. یہ اصولی بات ہے، یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے. اور یہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر بھی عورتوں اور مردوں دونوں کو مخاطب کیا جاتا ہے تو تقریباً جو صیغہ استعمال ہوتا ہے وہ مذکر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر مذکر کا صیغہ اس لیے استعمال کیا گیا کیونکہ اس سے پہلے صرف خواتین مخاطب تھیں، اللہ کے نبی کی بیویاں. اور اس کلام میں جب اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ تم سے گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے نبی کو بھی شامل کر لیا گیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیثوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ، حضرت حسن حسین بھی اس میں شامل تھے، حضرت علی بھی اس میں کے اندر شامل ہو گئے. تو اب جب مذکر مؤنث دونوں سے خطاب کیا گیا تو صیغہ مذکر کا لایا گیا. مذکر کا صیغہ لانے کا مطلب نہیں کہ جن سے خطاب ہو رہا ہے سیاق کلام جن کے موافق ہے ان کو اس کلام سے ہی خارج کر دیا جائے گا. اچھا، انہوں نے ایک بات اور کہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل البیت کہا حضرت علی کو. حدیث ہم حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن حسین بلا شبہ ان کو اہل بیت میں شامل مانتے ہیں، ان کا تو اہل بیت میں شامل ہونا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بالکل واضح ہو گیا. لیکن اس حدیث سے یہ واضح نہیں ہوتا ہے کہ صرف یہی لوگ اہل بیت میں شامل ہیں اور ان کے علاوہ دوسرے لوگ اہل بیت میں شامل نہیں ہیں. بھائی جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر مسجد قباء کے بارے میں کیا فرمایا کہ یہ وہ مسجد ہے اسسس علی التقوی، جس کی بنیاد تقوی پر ہے. تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ مسجد قباء کو کہہ دیا کہ مسجد قباء کی بنیاد تقوی پر ہے تو نعوذ باللہ کیا مسجد نبی کی بنیاد تقوی پر نہیں ہے؟ ہاں، جیسے مسجد قباء کی بنیاد تقوی پر ہے، اس سے مسجد نبوی کا، مسجد قباء کا اختصاص نہیں مراد ہے کہ صرف مسجد قباء ہی تقوی پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے. مسجد قباء کی بنیاد رکھی گئی ہے اور مسجد نبوی کی بنیاد بھی تقوی پر ہے. بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کے بعد مسجد نبی کی بنیاد رکھی، تو مسجد قباء کو یہ کہنا کہ اسسس علی التقوی، اس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، جیسے اس آیت سے یہ استدلال نہیں کیا جا سکتا کہ مسجد نبی کی بنیاد تقوی پر نہیں ہے. ویسے ہی جن حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین کو کہا کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو کہا یہ میرے اہل بیت میں سے ہے،
ان حدیثوں سے یہ استدلال نہیں کیا جا سکتا کہ ان کے علاوہ کوئی بھی اہل بیت میں شامل نہیں ہے. اللہ کے نبی کی بیویاں بھی اہل بیت میں شامل ہیں کیونکہ قرآن مجید کی سرہی آیت جو ہے وہ ان کے حق میں نازل ہوئی ہے. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو اہل بیت کہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مثلاً ایک حدیث دیکھیں بہت مشہور ہے, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت زینب سے شادی ہوئی, لمبا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کی دعوت لی, صحابہ کرام اللہ کے نبی کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درمیان میں مناسب سمجھا کہ میں اپنی تمام بیویوں سے ملاؤں. حدیث کے الفاظ صحیح بخاری صحیح مسلم متفق علیہ روایت ہے. فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے حضرت زینب کے گھر سے. فانطلق الی حجرۃ عائشہ, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے کمرے میں گئے. فقالا, اور فرمایا, السلام علیکم اہل البیت, اہل بیت سلامتی ہو آپ پر, ورحمت اللہ, اور اللہ کی رحمت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو اہل البیت کہہ رہے ہیں, ہاں, ورحمت اللہ اور اللہ کی رحمت. آپ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی نے ان کو اہل بیت کہا, تو اللہ کے نبی نے اپنی بیوی کو بھی تو اہل بیت کہا. حضرت علی, حضرت فاطمہ, حضرت حسن حسین کو اہل بیت کہنے سے یہ کہاں مراد آیا کہ دوسرے اہل بیت نہیں ہے؟ بھائی آدمی اپنی بیوی کو اہل بیت کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف بیوی اہل بیت ہے. جیسے آیت کے اندر اہل بیت بیویوں کو کہا گیا تو ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بیویوں کو اہل بیت کہا گیا, لیکن دوسرے لوگ بھی اس میں شامل ہیں. ویسے حدیث میں حضرت علی, فاطمہ, حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اگر اہل بیت کہا گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیویاں اس کے اندر شامل نہیں. اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں کو بھی اہل بیت کہا. تو اللہ کی حضرت عائشہ نے فرمایا, وعلیک السلام ورحمت اللہ, آپ پر بھی سلامتی اور رحمت ہو. کیف وجدت اہلک بارک اللہ لک, اللہ کے نبی کیسا پایا اپنے اہل کو, یعنی اپنی بیوی کو. یہاں پر بھی اہل کا لفظ جو ہے وہ بیوی کے لیے استعمال ہوا. اور اب آپ مطلب لغت دیکھ لیں, لغت میں بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ اصلاً آدمی کے اہل بیت اس کی بیوی ہی ہوتی ہے. بیوی ہی تو سب سے پہلے. یہ کیسے عجیب بات ہے کہ انسان کی فیملی میں بیوی کو نہ شامل کیا جائے, بچے شامل ہو جائیں, بیوی شامل نہ ہو. ہاں, اصلاً انسان کی, یعنی اس لیے زبیدی جو بہت مشہور لغت دان ہیں اور لغوی ماہر ہیں لغت کے, اہل لغت کے, عربی لغت کے, وہ تاج العروس میں لکھتے ہیں صفحہ 41 جلد نمبر 28, فَأَهْلُ الرَّجُلِ فِي الْأَصْلِ مَنْ يَجْمَعُهُ وَإِيَّاهُمْ مَسْكَنٌ وَاحِدٌ, کہ کسی آدمی کے گھر والے کون ہوتے ہیں, اہل الرجل کون ہوتے ہیں, جو اس کے ساتھ ایک گھر کے اندر رہیں. اصلی اہل بیت وہ ہیں جو گھر میں ساتھ میں رہتے ہیں, اور گھر میں کون ساتھ میں رہتا ہے, بیوی ساتھ میں رہتی ہے. ثم تجوز به فقیل اہل بیتہ من یجمعہ وإیاہ نسب, بعد میں تجوز کرتے ہوئے اس لفظ کو پھیلا دیا گیا اور اس کے ہم نسب, جو اس کے نسب والے ہیں, ان کو بھی اہل بیت کہا جانے لگا. ورنہ اصلاً تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل بیت میں ہیں, کیونکہ وہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر کے ساتھ رہتے ہیں. اس لیے قرآن مجید میں بھی آپ دیکھیں تو اہل البیت کا لفظ بیوی کے لیے دونوں جگہ پر استعمال, دو جگہ قرآن مجید میں اہل البیت کا لفظ آیا ہے. ایک جگہ میں نے آپ کو بتا دیا سورۃ الاحزاب کے اندر, سورۃ الہود کی آیت نمبر 73 ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے ہیں اور ان کی بیوی کو بشارت دینے کے لیے آئے ہیں کہ آپ کو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اولاد سے سرفراز فرمانے والا ہے, تو ان کو بڑا تعجب ہوا اور وہ ہنسنے لگیں. تو فرشتوں نے ان سے کیا کہا, قالوا اتعجبین من امر اللہ, اللہ کے نبی حضرت ابراہیم کی بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے فرشتوں نے کہا, کیا تم کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر تعجب ہو رہا ہے؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت, اہل بیت تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اور اللہ تعالیٰ کی برکت ہو, تم پر اللہ کی رحمت ہو اور اللہ تعالیٰ کی برکت ہو. انکا حمید مجید, انہ حمید مجید, بے شک وہ قابل حمد اور عظیم ہے, اشرف والا ہے, مجد والا ہے. یہاں پر بھی اہل بیت کس کو کہا جا رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو ان کا اہل بیت کہا جا رہا ہے. اور یہ جناب کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت میں جو ہے نا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں شامل نہیں ہیں. اچھا, یہ بڑی گھٹائی سے کہہ دیا جاتا ہے, جو شیعہ حضرات اعتراض کرتے ہیں, بڑا مذہقہ خیز اعتراض ہے کہ وہ جو قرآن کی آیت ہے اس میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس جو اہل البیت کہا گیا, اس میں تو مذکر کا صیغہ آیا ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اس کے اندر کیسے شامل ہو گئیں؟ کہتے ہیں نا کہ جھوٹے کا حافظہ کمزور ہوتا ہے. بھائی آپ جب کہہ رہے ہیں کہ اس میں مذکر کا صیغہ آیا ہے اور اللہ کے نبی کی بیویاں اس لیے شامل نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ خواتین ہیں, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے حضرت فاطمہ شامل ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی بیویاں اس آیت میں اس لیے شامل نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ مذکر کا صیغہ ہے. تو مذکر کا صیغہ ہونے کی وجہ سے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی بیویاں شامل نہیں ہیں, تو حضرت فاطمہ بھی تو ایک خاتون ہیں. اگر آپ یہ دلیل دیں گے کہ مذکر کا صیغہ ہے اس لیے خواتین کو شامل نہیں کیا جا سکتا ہے, تو پھر تو حضرت فاطمہ کو بھی نعوذ باللہ خارج کرنا پڑے گا اہل بیت میں سے.
تو آپ کا دعویٰ ہے کہ حضرت فاطمہ اہل بیت میں سے. اب جو جواب حضرت فاطمہ کی طرف سے آپ دیں گے وہی جواب ہماری طرف سے تمام ازواج مطہرات کے لیے بھی شامل کر لیں. تو اچھا اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ ازواج مطہرات خود بھی اپنے آپ کو اہل بیت میں شامل مانتی تھیں. ہاں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان ازواج مطہرات کو اہل بیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. مثلا حضرت عائشہ کی ایک قول حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں نقل کیا ہے، صفحہ نمبر 416 جلد نمبر 3. حضرت عائشہ فرماتی ہیں انا آل محمد لا تحل لنا الصدقہ، ہم آل محمد ہیں اور ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے. فتح الباری میں حافظ ابن حجر نے اس کو نقل کیا. حضرت عائشہ اپنے آپ کو کہہ رہی ہیں کہ ہم اہل بیت میں سے، آل محمد میں سے. اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو حدیث افک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جب الزام لگایا گیا، لمبا واقعہ حضرت عائشہ نے خود اپنے بارے میں ذکر کیا ہے. اس میں ایک واقعہ یہ نقل کیا کہ جب یہ پروپیگنڈا منافقین کا بڑھا، حضرت عائشہ پر جو تہمت لگائی گئی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ساری مسلمانوں کو جمع کیا مسجد میں اور ان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا معشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت، من یعذرنی من رجل قد بلغ اذاہ فی اہل بیتی، کہ اس شخص سے میرا بدلہ کون لے گا، کون مجھے بچائے گا اس شخص سے، قد بلغ اذاہ فی اہل بیتی، جس کی تکلیف میرے اہل بیت تک پہنچ گئی ہے، جس نے میرے اہل بیت کو اذیت پہنچائی ہے. فواللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا، اللہ کی قسم میں تو اپنی اہل کے بارے میں، اپنی بیوی کے بارے میں سوائے خیر کے اور کچھ نہیں جانتا. یہاں اللہ کے نبی الزام کس پر لگا تھا؟ حضرت عائشہ پر. یہ عبداللہ ابن ابی اور منافقین نے تکلیف کس کو پہنچائی تھی؟ حضرت عائشہ کو. اور اللہ کے نبی اس کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ قد بلغ اذاہ فی اہل بیتی، میرے اہل بیت پر اس کی اذیت میرے اہل بیت تک پہنچ گئی ہے. وہ اس کی اذیت رسانی سے میرے اہل بیت بھی محفوظ نہیں ہیں. آپ کہہ رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، فاطمہ، حسن و حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کو اہل بیت کہا ہے، تو اللہ کے بندو، تو اہل بیت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو بھی کہا ہے. ہم ان چاروں کے اہل بیت ہونے کا انکار نہیں کر رہے، لہٰذا وہ آیتیں اور وہ حدیثیں پیش کر کے آپ ہمارے خلاف کوئی حجت قائم نہیں کر سکتے. لیکن یہاں پر تو صاف صاف یہ دکھائی دے رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو اہل بیت میں شامل مانا ہے. ٹھیک ہے، آگے بڑھائیں. اور وضاحت سے تذکرہ کیا. ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر علی، فاطمہ اور حسن و حسین پر ڈالی اور فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں اور میرے خاص الخاص، اے اللہ ان سے ناپاکی کو دور فرما اور ان کو مکمل پاکیزگی عطا فرما. یہ حدیث صحیح یہاں روک دیں. دیکھیے یہ حدیث میں جو الفاظ ہیں جس میں اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، عین یہی الفاظ قرآن کے بھی ہیں جس میں اللہ رب العالمین بشارت دے رہے ہیں. یہاں پر تو صرف دعا کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بلا شبہ اللہ کی نبی دعا قبول ہوئی، پر آیت کے اندر تو اللہ تعالیٰ بشارت دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے. سیم وہ الفاظ حدیث میں آئیں تو آپ کہہ دیں کہ یہاں پر اہل بیت اپنے اصطلاحی معنی میں استعمال ہوا ہے، اور عین وہی الفاظ قرآن کے اندر آئے تو آپ کہتے ہیں نہیں یہاں اصطلاحی معنی میں نہیں، یہاں لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے. یہ تفریق آپ کس بنیاد پر کر رہے ہیں بھائی؟ اور اس تفریق کے پیچھے سوائے آپ کے خبیث ذہن کے اور آپ کی بری نیت کے اور کیا ہے؟ کہ آپ بس اپنی بری نیت سے کسی طرح سے کوئی حوالہ چاہتے ہیں کہ اہل بیت سے خارج کر دیا جائے ازواج مطہرات کو. کوئی بہانہ نہیں ملا تو آپ نے لغوی اور اصطلاحی کی تفریق پیدا کر کے نعوذ باللہ اتنی خبیث کوشش کی کہ ازواج مطہرات کو، یعنی آپ کو ازواج مطہرات کی فضیلت برداشت نہیں ہو رہی ہے نا، یہی تو وجہ ہے. تو آپ کسی طرح سے اتنی سری آیت میں سے کسی طرح سے ازواج مطہرات کو خارج کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اسی ذہنیت سے ہم کو بچائے. جی آگے بڑھائیں. سندوں سے نقل کی گئی ہے. امام احمد نے اپنی مسند میں اس حدیث کا تذکرہ کیا، جلد 6 صفحہ 298 پر بھی اور صفحہ 304 پر بھی. امام طبرانی نے اس حدیث کا بیان کیا 2664 اور 2625 اور 2666 ان مختلف 64 65 66 3 مقامات پر ذکر کیا. امام ترمذی نے اس حدیث کو بیان کیا 3205 اور 3787
نمبرات کے ساتھ. امام طبری نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا جلد 22 صفحہ 67. پھر یہ حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بھی منقول ہے، مسلم میں منقول ہے، صحیح مسلم میں حضرت عائشہ سے منقول ہے کہ حضور نے علی اور فاطمہ اور حسن حسین کو اہل بیت قرار دیا، اور یہ حدیث 2424 نمبر کی ہے صحیح مسلم میں. اور یہ حدیث حضرت واصلہ ابن الاسقع صحابی سے بھی منقول ہے، اور اس کے لیے مسند احمد دیکھیے جلد 4 صفحہ 107، اور صحیح ابن حبان 2245 نمبر کی حدیث، اور امام حاکم نشاپوری کی مستدرک جلد 3 صفحہ 147. ان حوالوں کے ساتھ بلکہ یہ بھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک منٹ رک دیں یہاں پر. میں نے اس سے پہلے ہی ساری حدیثوں کا ہم جواب دے چکے ہیں کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اللہ کے نبی کے اہل بیت میں شامل ہیں. اس حدیث کی وجہ سے شامل ہے. یہ حدیث نہیں ہوتی نا، صرف قرآن کی آیتیں ہوتی تو ہم ان سب کو شامل نہیں کر سکتے تھے، لیکن کیونکہ یہ حدیث آ گئی تو اس سے پتہ چل گیا ہم کو کہ یہ چاروں حضرات جو اللہ رب العالمین کے جن کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، یہ اللہ سے راضی ہوئے، یہ چارے کے چاروں اہل بیت میں شامل ہیں. اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ چاروں شامل ہیں. اس حدیث سے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ ان چاروں کے علاوہ کوئی شامل نہیں. تو اس حدیث کو اس کی دلیل کے طور پہ تو پیش کیا جا سکتا ہے کہ اہل بیت میں چاروں حضرات بھی شامل ہیں، پر اس حدیث سے یہ دلیل نہیں نکالی جا سکتی کہ ان چاروں کے علاوہ کوئی شامل نہیں، کیونکہ حدیث کے الفاظ میں کوئی ایک ایسا لفظ نہیں. اللہ تعالیٰ الگ سے فرمایا ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے گھر والے ہیں. اس سے یہ سمجھ میں نہیں آتا، کسی بھی طرح سے استدلال نہیں کیا جا سکتا، کوئی ایک جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا جس سے حصر مراد ہو، لمیٹیشن کرنا مراد ہو اللہ کے نبی کی، بس اتنے ہی لوگ میرے اہل بیت میں سے. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ اتنے ہی لوگ میرے اہل بیت میں سے. اللہ نے فرمایا ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے گھر والے ہیں، ہؤلاء اہلی، یہ میرے گھر والے ہیں، اور ہم کو اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس حدیث سے جیسے میں نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مسجد قباء کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسجد نبی کی بنیاد تقویٰ پر نہیں رکھی گئی ہے. مسجد قباء کی اپنی فضیلت ہے اور مسجد نبی کی اپنی فضیلت ہے. ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن و حسین کی اپنی فضیلت ہے، لیکن ان کی فضیلت سے حضرت ازواج مطہرات کو اہل بیت سے خارج کرنے کی کوئی ثبوت ہم کو نہیں ملتا. جی آگے بڑھائیں. حوالوں کے ساتھ بلکہ یہ بھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے وضاحت ہے کہ جب میں نے کہا، یعنی ام المومنین نے کہا کیا میں بھی آ جاؤں، فرمایا کہ نہیں، تم اپنی جگہ رہو، یعنی تمہاری الگ حیثیت ہے، یہ میرے اہل بیت. اور جب یہ دیکھیں، یہ تمہاری الگ حیثیت ہے، یہ الفاظ حدیث کے اندر ہے ہی نہیں، یہ کہاں سے یہ لے کر کے کہ تمہاری الگ حیثیت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ مکانک، تم اپنی جگہ پر رہو، انکی علی خیر، تم پہلے سے خیر پر ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے کا یہ مطلب تھا کہ تم تو اہل بیت میں پہلے سے ہی شامل ہو، تم کو کے سامنے آنے کی کیا ضرورت ہے، تم تو پہلے سے اہل بیت میں شامل ہو. بلکہ آپ دیکھیں گے کہ صحیح سندوں سے اس جیسے صحیح مسلم والی جو روایت ہے اس میں حضرت ام سلمہ کا ذکر ہی نہیں، حضرت ام سلمہ نے یہ کہا تھا کہ مجھے آپ چادر میں شامل کر لیں، صحیح مسلم میں یہ روایت نہیں ہے. البتہ دوسری روایات صحیح سندوں سے ثابت ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے مستدرک حاکم کی جو روایت ہے اور سنن الکبریٰ البیہقی میں بھی وہ روایت موجود ہے، اور اس میں یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ اما انا من اہل البیت، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں بھی اہل بیت میں ہوں؟ تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا بلا انشاءاللہ، بلا کیوں نہیں، تاکید ہوتی جاتی بلا میں، بلا کیوں نہیں، انشاءاللہ، انشاءاللہ کیا مطلب ہے کہ آپ اہل بیت میں شامل ہیں. مستدرک حاکم کی روایت اور امام حاکم اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں صحیح سندہ ثقات رواۃہ، اس کی سند صحیح ہے، اس کے روات ثقہ ہیں. ایک روایت اور ہے طبرانی میں معجم الکبیر میں، اخبار اصفہان میں ابو نعیم نے اس کو نقل کیا ہے، بہقی نے الاعتقاد میں اس کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے ھذا حدیث صحیح سندہ، اس کی سند جو ہے وہ صحیح ہے. اس روایت میں الفاظ ہیں کہ اللہ کے حضرت ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ انا من اہل البیت، اللہ کے رسول کیا میں اہل بیت میں ہوں؟ قال انشاءاللہ، تو اللہ کے نبی نے فرمایا انشاءاللہ.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی ایسی واضح صریح روایت نہیں موجود ہے جس سے یہ سمجھ میں آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے یہ کہا کہ تم اہل بیت میں سے نہیں ہو، جبکہ میں نے پہلے سے بتا دیا کہ اگر یہ حدیث نہیں بھی ہوتی تو قرآن کی صریح آیت یہ ثابت کر رہی ہے کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں سے ہیں۔ تو جب قرآن کی صریح روایت سے یہ ثابت ہو گیا کہ اہل بیت میں سے ہیں، تو کسی محتمل لفظ میں اگر کوئی احتمال دو طرح کا پیدا ہو رہا کہ اللہ کے نبی نے شامل کیا یا شامل نہیں کیا، تو اس احتمال کو ترجیح دی جائے گی جو قرآن کے موافق ہے۔ اور قرآن کس بات کا کیا دعویٰ کر رہا ہے؟ قرآن یہ ثابت کر رہا ہے کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں سے ہیں، اور جب اس کے ساتھ ساتھ ایسی حدیثیں بھی صحیح سندوں سے مروی ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ۔ اچھا آگے بڑھائیں، ایک اور اعتراض انہوں نے کیا، اس پر وہ بھی جواب دے دیتا ہوں میں۔ کا وفد نجران سے حضور کے پاس آیا تھا اور ان سے بڑی بحث ہوئی، یہاں تک کہ پھر حضور نے اچھا ان کو یہ مباہلے کی ایک دعوت اعتراض دی۔ انہوں نے کیا ہے غالباً، میں اس کا وضاحت کر دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا حضرت ام سلمہ سے کہ تم اپنی جگہ پر رہو؟ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو چادر کے اندر کیوں نہیں شامل کر لیا؟ کیونکہ بھائی اس چادر میں ٹھیک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی سے شوہر تھے اللہ کے، حضرت ام سلمہ کے، حضرت فاطمہ جو ہے وہ خاتون تھیں، حضرت حسن و حسین بھی ایک طرح سے محرم تھے حضرت ام سلمہ کے لیے، پر حضرت علی اللہ کے نبی کے داماد تھے، ام سلمہ کے لیے یہ محرم نہیں تھے، ام سلمہ کے لیے یہ نامحرم تھے۔ تو اللہ کے نبی کی غیرت تھی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر میں، جہاں حضرت علی ایک نامحرم موجود ہے۔ آپ خود سوچیں نا کہ اگر کوئی چادر ہو اور چادر میں آپ اپنی بہو اور اپنی بیٹی اور اپنے داماد اور اپنے نواسہ کے ساتھ ہو، تو ایک ایسی عورت کو جو ابھی مطلب جس حضرت علی حضرت ام سلمہ کے داماد نہیں تھے، حضرت خدیجہ کے داماد تھے نا، تو آپ کی ایک سیکنڈ وائف کو آپ اس میں شامل نہیں کریں گے نا، کیونکہ وہ حضرت علی کے لیے محرم نہیں تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو اس لیے اس میں شامل نہیں کیا کیونکہ ام سلمہ حضرت علی کے لیے محرم نہیں تھے، تو اللہ کے نبی کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ چادر کے اندر ان کو بھی شامل کیا جائے۔ اور یہ بات امام مبارک پوری رحمہ اللہ نے ترمذی کی شرح میں لکھی ہے کأنہ منعها عن ذلك لمکان علی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نے اسی لیے منع کیا اندر آنے سے کیونکہ وہاں پر علی موجود تھے، حضرت علی محرم نہیں تھے حضرت ام سلمہ کے لیے، اس لیے ان کو منع کر دیا۔ انک علی خیر، کہا کہ تم پہلے سے خیر پر ہو، تم کو تو وہ فضیلت قرآن کی آیت سے حاصل ہو گئی ہے، تو تم کو الگ سے قصہ میں شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت واضح اور ایک لوجیکل بات ہے جو سمجھ میں آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے۔ جی آگے بڑھائیں۔ اہل بیت، اور جب عیسائیوں کا وفد نجران سے حضور کے پاس آیا تھا اور ان سے بڑی بحث ہوئی، یہاں تک کہ پھر حضور نے ان کو مباہلے کی دعوت دی، اور آیت قرآنی اس وقت پیش کی گئی جس میں یہ ہے کہ ہم اپنوں کو اور اپنے خواتین کو اور اپنے اعلی اولاد کو لے کر آ جائیں، تو اس وقت بالاتفاق کسی ایک محدث کا اختلاف نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سامنے لے کر حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت حسن اور حضرت حسین کو لائے۔ کیا مشکل تھی کہ آپ عائشہ کو بھی بلا لیتے، حفصہ کو بھی بلا لیتے، اور بھی بعض ازواج کو بلا لیتے؟ کسی کو آپ نے نہیں بلایا، صرف یہی 4 حضرات تھے، ان کو آپ نے ایک چادر میں لپیٹ لیا اور عیسائیوں سے کہا کہ آؤ مباہلہ کرو، تمہارے ساتھ جو لوگ موجود ہیں تمہارے ذمہ دار آئیں، وہ مباہلہ کریں، اللہ سے درخواست کریں کہ اللہ حق ظاہر فرما۔ تو بالاتفاق جب آپ نے فرمایا یہ میرے اہل بیت ہے، اور قرآن میں جو بات کہی گئی کہ اپنوں کو لے کر آئیے، تو نبی پاک علیہ السلام صرف علی کو اور فاطمہ کو اور حسن اور حسین کو عجیب لے کر بات آئے۔ ہے، تو ایک منٹ رک دیں، اپنوں یعنی آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کی اپنی نہیں تھیں، جن کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کاٹی، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم ان کے ساتھ رکھا، اپنوں بول کر کے آدمی کی بیوی اس کی اپنی نہیں، اس کے بچے تو اس کے اپنے اور اس کی بیوی اس کی اپنی نہیں ہے۔ بھائی آیت مباہلہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بلایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ایک بہت بڑا ایک وسیع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تمام لوگ اہل بیت میں شامل تھے جن کے اوپر صدقہ حرام ہے، جیسا کہ زید بن ارقم کی روایت میں موجود ہے کہ تمام اہل بیت اس میں شامل تھے۔ وہاں پر مقصود یہ نہیں تھا کہ تمام اہل بیت کو لانا ہے، ہاں اس میں تو اہل بیت کا آیت مباہلہ میں اہل بیت کا لفظ بھی نہیں ہے کہ اہل بیت کا وہاں پر لفظ ہے، جہاں پر صراحت کے ساتھ اہل بیت کا لفظ ہے وہ زید بھائی وہ سامنے لائیں گے وہ آیت مباہلہ، ہاں
جہاں پر صراحت کے ساتھ اہل بیت کا لفظ ہے وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں شامل ہیں. تو اہل بیت سے کیا مراد ہے اس کو دیکھنے کے لیے حدیث کے وہ الفاظ دیکھنے، قرآن کے وہ الفاظ دیکھنا چاہیے جہاں اہل بیت لفظ آیا ہے. ابھی تو آپ اصطلاح کی بات کر رہے تھے نا کہ اہل بیت کی اصطلاح، تو اصطلاحاً جہاں پر وہ لفظ آیا ہے وہاں پر آپ دیکھیں وہاں پر تو صاف صاف اللہ کے نبی کی بیویاں شامل ہیں. آیت مباہلہ میں تو اہل بیت کا لفظ بھی نہیں آیا ہے. زید بھائی کیسے وہ آیت سامنے لے آئیں. ہاں، سورہ آل عمران کی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 کہاں پر اس میں اہل بیت کا لفظ ہے؟ بھائی ہماری بحث یہ ہو رہی کہ اہل بیت کے الفاظ میں کون شامل ہوگا. اہل بیت جب لفظ کہا جائے گا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے اہل بیت کے بارے میں تم کو یاد دلاتا ہوں، جہاں پر اہل بیت کا لفظ آئے گا وہاں پر کون مراد ہے یہ دیکھا جائے گا نا. یہ آیت سورہ آیت مباہلہ آپ کے سامنے موجود ہے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. کہاں پر اس میں اہل بیت کا لفظ آیا ہے؟ ہمارا آپ سے کس بارے میں کلام چل رہا ہے؟ یہ اختلافی موضوع کس بات کا ہے کہ اہل بیت میں کون شامل ہے نا. آیت میں تو اہل بیت کا لفظ ہی نہیں آیا ہے. تو جہاں پر اہل بیت کا لفظ نہیں آیا ہے اس آیت سے آپ استدلال کرتے ہوئے یہ ثبوت پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل نہیں ہے. جہاں اہل بیت کا لفظ آ گیا اور ازواج مطہرات کے لیے استعمال ہوا ہے وہاں آپ دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ اہل بیت اپنے اصطلاحی نہیں لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے. یہ سوائے منافقت کے اور کیا ہے؟ اس سے بڑی منافقت اور کیا ہوگی کہ جہاں صحیح صریح لفظ آ جائے وہاں آپ کہہ دو کہ یہاں لغوی معنی مراد ہے، اور جہاں سرے سے لفظ ہی نہیں آیا اہل بیت کا وہاں آپ کوشش کر رہے ہیں کہ ازواج مطہرات پھر سے خارج کر دیا جائے. حالانکہ یہاں پر بھی نساءنا و نساءکم میں ازواج مطہرات شامل تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ سارے اہل بیت کو لے آیا جائے، تو اہل بیت میں سے کچھ لوگوں کو لے آیا گیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب تھے. یہ بھی چہتے تھے، اللہ کے نبی کی بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت علی صرف اللہ کے نبی کی داماد نہیں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پلے بڑے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں ہی ان کو گود لے لیا تھا. حضرت ابو طالب کی غربت کی وجہ سے ان کے بچوں کو ان کے حضرت اللہ کے نبی نے اور حضرت عباس نے الگ الگ لوگوں نے گود لے لیا تھا. تو حضرت علی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پڑے بڑے تھے، صرف داماد نہیں تھے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا کہ ایک طرح سے نا وہ ربی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہی پلے بڑے تھے، اللہ کے نبی گھر میں ہی ان کی پرورش و تربیت ہوئی تھی. تو اللہ کے نبی کا خصوصی تعلق تھا حضرت علی سے، تو حضرت علی کو بھی اس لیے اللہ کے نبی نے اہل بیت میں شامل کیا، اور جب مباہلہ کا معاملہ آیا تو لے لیا. اتنے لوگوں کو لینے کا یہ مطلب نہیں کہ اہل بیت صرف یہی ہے، کیونکہ یہ آیت میں تو اہل بیت کا ذکر ہی نہیں آیا. جی کافی ہے میرے خیال سے یہ اس دعوے کی رد کے طور پہ. آگے بڑھائیں ویڈیو. نبی پاک علیہ السلام صرف علی کو اور فاطمہ کو اور حسن اور حسین کو لے کر آئے، تو اب اندازہ لگائیے کہ جھوٹ بولنے کی کوئی انتہا ہوتی ہے. نبی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، نبی کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، حضرت ام سلمہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، حضرت واصلہ ابن الاسقاء کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. حضرت عائشہ کا مذاق کون اڑا رہا ہے؟ حضرت ام سلمہ کا مذاق کون اڑا رہا ہے؟ ہم نے تو آپ کے سامنے روایتیں پیش کر دی جس میں حضرت عائشہ کہہ رہی ان آل محمد، ہم آل محمد ہیں. حضرت ام سلمہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا، جب میں نے پوچھا کہ میں اہل بیت میں شامل نہیں ہوں تو کہا انشاءاللہ. تو مذاق تو آپ اڑا رہے ہیں، بلکہ آپ قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں. آپ سب سے بڑے مجرم آپ ہیں کہ آپ قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں. قرآن ازواج مطہرات کو اہل بیت میں شامل مان رہا ہے، اور آپ اپنی فضول قسم کی لا یعنی نامعقول تعویلات کے ذریعے سے ازواج مطہرات کو اہل بیت سے خارج کرنے کی کوشش کرنے کی اپنی جو خبیثانہ کوشش کر رہے ہیں نا، آپ قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے آپ کو. جی مکمل کر لیں گے. جا رہا ہے. تو یہ ان کی دلیلیں تھیں، میں نے اپنے طور پہ دلیلیں بھی پیش کر دیں قرآن کی آیتوں سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے. اسی طرح سے ازواج مطہرات کی طرف سے بھی میں نے یہ دلیلیں پیش کر دی کہ ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل مانتی تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی ازواج مطہرات کو اہل بیت میں شامل مانتے تھے. اور میں نے اسلاف اور مفسرین کے اقوال بھی پیش کر دی کہ وہ اہل بیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو شامل مانتے ہیں. میرے خیال سے جس کو سمجھنا ہو اس کے لیے اتنی دلیلیں کافی ہو جائیں گی، اور جس کو اللہ تعالیٰ اندھا بہرا کر دے، جس کے آنکھوں پر تعصب کی
पट्टे चढ़ गए हों, जिसका दिमाग तासुब की वजह से फ्यूज हो गया हो, उसके सामने तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुरान की आयतें पढ़ें तो उसको हिदायत नहीं मिलने वाली है। अल्लाह ताला लोगों को सही समझ अता फरमाए और दिलों में जो बुग्ज है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के लिए, इस बुग्ज को दिल से खाली कर दे। जब दिलों में बुग्ज खाली हो जाएगा तो ये हकीकतें सामने की इंशाअल्लाह ताला दिखने लग जाएंगी। सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम। अच्छा, एक जैद जैद भाई भाई आप म्यूट है म्यूट आप। हैं। एक दो चीजें जो है इसमें मैं थोड़ा कहना चाहूँगा। एक चीज़ ये कि जो इस वीडियो में सरफराज भाई ने जिसका जवाब दिया है, इसमें इसने नदवी ने कहा कि भाई क्या नाम है, लुग़वी तौर पे अहले बैत कुरान में है। ये तो शिया भी नहीं मानते, यानी शिया भी ये बात नहीं कहते कि कुरान में जो अहले बैत का लफ्ज है वो लुग़वी माना में है, वो भी कहते इस्तिलाही है। फर्क ये है कि वो बीवियों को मुराद नहीं लेते, लेकिन लुग़वी तो वो भी नहीं कहते। मतलब अपने ये खबीस जो है अपने फसाद में भी मुनफरिद है। कोई शायद बात जो है कुरान में जो अहले बैत का लफ्ज है उसको लुग़वी माना में मानता हो, यानी जो हमारे मुखालिफ हैं वो भी उसको इस्तिलाही माना में मानते हैं और हम तो इस्तिलाही माना में मानते नहीं। पूरी उम्मत तकरीबन अहले बैत का लफ्ज जो है कुरान में वो इस्तिलाही ही मानती है, लुग़वी में नहीं मानती है, और ये कह रहा है कि लुग़वी माना। दूसरी बात ये है कि अहले बैत में शामिल करने की जरूरत किसके लिए? भाई एक वो लोग हैं ना कि जो ऑलरेडी अहले बैत हैं, फिर कुरान की कतईयत से भी अहले बैत, यानी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां थी वो दो हवाले से अहले बैत। एक तो इस हवाले से कि अगर कोई आयत ना होती, कोई हदीस ना होती, और ये होता कि भाई अहले बैत कौन है, घर वाले कौन हैं आपके, तो सबसे पहले आपकी बीवियां रहती। भाई आज उर्दू जबान में भी आपकी फैमिली की दावत है, आपके घर की दावत है, तो सबसे पहले बेसिकली कौन लोग उसमें समझे जाते हैं? बीवी बच्चे। बीवी बच्चों को पहले फुर्सत में वो अहले बैत और घर वाला शुमार किया जाएगा, ये आमतौर पे होता है। तो अल्लाह के रसूल की बीवियां तो यूं भी अहले बैत थी, फिर कुरान की कतईयत से वो अहले बैत हो गई। अब शामिल करने की जो जरूरत पड़ी वो जिनके बारे में शुबा हो सकता था, जिनके बारे में शक हो सकता था, इसीलिए वहां दुआ के अल्फाज हैं कि अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैत, कि ऐ अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं, यानी ऐ अल्लाह इन्हें अहले बैत में शामिल फरमा दे। शामिल किसमें फरमा दे? अहले बैत में। तो गोया अहले बैत पहले से एक मौजूद है, अहले बैत मौजूद है पहले से। अहले बैत एक घर मौजूद है जिसमें कुछ लोग हैं, उन घर उस जो है उस घर में इनको भी शामिल फरमा दे। ये दुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की और इस रूह से वो अहले बैत हैं। और तीसरी और आखिरी बात जो इस सिलसिले में मैं अर्ज करूंगा कि बाज लोगों ने ये इश्काल पैदा किया है कि भाई जो बीवी होती है वो जुदा हो सकती। बीवी जब तक ज़ौजियत में है तब तक बीवी है, तब तक घर वाली है, तब तक घर का हिस्सा है। ज़ौजियत में नहीं है तो घर का हिस्सा नहीं है, वो घर वाली नहीं है। लेकिन जो बच्चे हैं वो जो है हमेशा अहले बैत में रहेंगे, वो कभी नहीं जुदा हो सकते। सवाल इस बात का है कि दामाद भी तो इस तरह से कतई नहीं, यानी हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दामाद हैं रिश्ते में, जो रिश्ता तय करेंगे तो रिश्ते में तो दामाद है। इस तरह से अगर आप देखिएगा तो फिर वो भी तो हमें दामाद भी तो हमेशा के लिए दामाद नहीं होता। जब तक बेटी उसकी ज़ौजियत में है तब तक तो हमारा उससे रिश्ता है वो वाला जो है। जब बेटी ज़ौजियत में नहीं होगी तो ये रिश्ता तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। कोई और रिश्ता पहले से है वो रहेगा, लेकिन ये रिश्ता तो खत्म हो जाएगा। फिर ये भी ना कि बीवी भाई जब तक है तब तक तो अहले बैत रहेगी ना। वो एक दिन के लिए है, एक दिन के लिए है तो एक दिन अहले बैत है, 2 दिन के लिए है 2 दिन अहले बैत है तो है, नहीं तो नहीं है। अब अल्लाह के रसूल की बीवियों का क्या मसला है? अल्लाह के रसूल की बीवियों का मसाला इंतहाई मुख्तलिफ है। आयत तखीर नाजिल होने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने जिस तरह हबीब इलाही मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने मुंतखब किया और सारी दुनिया के मालो मता और दौलत दुनिया पे ठोकर मार के मुंतखब किया कि हमें दुनिया का एक जर्रा न मिले चलेगा मगर रसूल को हम छोड़ नहीं सकते। आयत तखीर
آیت تخیر کے بعد آپ کی بیویوں نے آپ کو چھوڑا نہیں، آپ سے لگ گئیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اجر یہ دیا، ان کا مقام بہت بلند کر دیا کہ اگر وہ بھلائی کریں گی تو ڈبل اجر ہے، برائی کریں گی تو جو ہے دگنی سزا ہے. یہ ان کے مقام کو منفرد کر دیا اور کہہ دیا کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم عام خواتین کی طرح نہیں ہو، تمہارا اسٹیٹس بہت بلند ہے، تم پاک صاف منزہ قسم کی بیویاں ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام دیا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار ختم کر دیا گیا کہ آپ مزید شادی کریں، یا اللہ کے رسول سے یہ اختیار ختم کر دیا گیا کہ آپ ان میں سے کسی کو بدل کر دوسری لے آئے. یہ اللہ کے رسول نے پابندی لگا دی. آپ کی بیویوں کی جو محبت تھی اس کے نتیجے میں پھر آپ کی وہ ساری بیویاں آخر عمر تک آپ کے ساتھ رہیں. پھر ان بیویوں سے احترام کا ایک پہلو پیدا کر دیا کہ ان کو امت کی مائیں قرار دیا کہ کوئی خواہش نہ پال سکے ان سے شادی کی، خواہش نہ پال سکے، خیال نہ لا سکے ان سے نکاح کا. ایسا احترام کا رشتہ امت کے ساتھ جوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے. تو یہ بیویاں الگ ہیں. مذاق تو آپ لوگ اڑاتے ہیں، یہ جو خبیث ہے اور اس کے جو ہم نوا ٹولے انہی کی طرف سے اشکال ہے. یہ میں نے جو پیش کیا نا یہ انہی کی طرف سے اشکال ہے بھائی، اس کی زبانی نہیں آیا. تو بہرحال سرفراز بھائی نے تو جواب دے ہی دیا، جزاک اللہ خیر جواب شیخ. ہو گیا. اچھا، یہ سلمان ندوی صاحب نے جو یہ لغوی معنی اور اصطلاحی معنی کی تفریق کی ہے نا، وہ تو شیخ شعبان نے بہت اچھی بات کہی کہ یہ تو اہل تشیع نے بھی ایسا نقطہ نہیں اٹھایا کہ یہ قرآن میں یہ لغوی معنی میں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ کیسے فیصلہ کیا کہ یہاں لغوی معنی میں یہاں اصطلاحی معنی میں؟ بھئی جن اہل بیت کی اصطلاح میں جن افراد کا نام آپ نے لیا، جن شخصیات کا نام لیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اہل بیت میں. لیکن اگر کوئی کہے کہ اس حدیث میں لغوی معنی میں ہے اور قرآن میں اصطلاحی معنی میں، تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ بھائی ایسے منمانی تھوڑی ہوگی کہ یہاں لغوی معنی میں یہاں اصطلاحی معنی میں ہے. تو اگر کوئی اس معاملے کو پلٹ دے اور بولے کہ آپ جو حدیث کوٹ کر رہے ہو وہاں لغوی معنی میں ہے اور یہ جہاں ازواج مطہرات کا ذکر ہے یہ جو ہے اصطلاحی معنی میں ہے، تو کیا ہوگا؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ اس طرح کی نیا شوشہ نہیں لانا چاہیے لغوی معنی اصطلاحی معنی. اہل تشیع نے بھی یہ نقطہ نہیں اٹھایا ہے جو یہ حضرت اٹھا رہے ہیں، اس لیے اس ضلالت میں بھی یہ شخص منفرد ہے. اور دوسرا یہ جو آیت بار بار یہ کوٹ کی جاتی ہے پرانے نا، اہل تشیع نے تو نہیں اٹھایا ہے شیخ، لیکن جدید دور میں کچھ اہل تشیع نے میں نے دیکھا کہ یہ نقطہ اٹھایا ہے، اور یہ اچھا بندہ وہیں سے لے کر کے آتا ہے. اس کے جتنے اعتراضات ہیں اس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب نہیں، پہلے یعنی آج کل سلمان ندوی ایسا لگتا ہے نا، تقریر، تفسیر، درس حدیث جس چیز کی بھی تیاری کرتا ہے لگتا ہے شیعوں کی کتاب سے ہی تیاری کر رہا ہے، کیونکہ جو باتیں یہ کہتا ہے سب شیعہ کتابوں سے اٹھا اٹھا کر کے کہتا ہے. تو جدید کچھ ایک مفکرین جو شیعہ ہیں نا، قلمکار، ان لوگوں نے یہ نقطہ اٹھانے کی کوشش کی ہے اور یہ وہیں سے لے کر کے آئے ہیں. ہاں، اسی لیے میں نے کہا کہ آپ یہ طے جی کیسے ہوگا کہ یہاں لغوی معنی میں یہاں اصطلاحی جی معنی جی میں؟ جن آیات کا انتخاب یا جن احادیث کا انتخاب یہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں جی اصطلاحی معنی میں، اگر کوئی کہے کہ نہیں وہاں لغوی معنی میں، تو پھر آپ کیسے طے کریں گے؟ اور یہ جو آیت مباہلہ ہے جس کا حوالہ دے کے اہل بیت کے افراد یہ طے کیے جاتے ہیں، دیکھیے آیت مباہلہ کا مطلب کیا ہے، اس کا پورا پس منظر کیا ہے. اس میں دو فریق ہوتے ہیں اور دونوں کو ایک دوسرے پر لعنت کرنے کی بات ہے کہ آؤ لعنت کرتے ہیں. مباہلہ ایک چیلنجنگ چیز ہے. تو اس میں جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خونی رشتوں کو نہیں لائیں گے تب تک سامنے والا ڈھیر کیسے ہوگا؟ اس میں جیسے ایک طرح سے سمجھے، ایک طرح سے مقابلے کی بات ہے، ایک طرح سے سامنے والے کو بتانے کی بات ہے. تو وہاں صرف اہل بیت یعنی جو افراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے نام لیے ان کی فضیلتیں بتانا مقصود نہیں ہے. وہاں پہ ان کے فضائل بے شمار ہیں، نو ڈاؤٹ، لیکن یہاں مقصد مباہلہ ہے. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانا ہے کہ یہ ہمارے خونی رشتہ دار ہیں، اگر ہم غلط ہیں تو یہ سب پرابلم میں آئیں گے، یہ مشکل میں آئیں گے. تو اگر اب کوئی شخص ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ عنہ دوسروں کو لے آئے مباہلے کے لیے، تو سامنے والا خود نہیں مانے گا کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی. اگر واقعی آپ سچے ہیں تو آپ اپنے پریوار کو لائیے نا، اپنے خونی رشتوں کو لائیے اور ان کو لے کے مباہلے کیجئے. تو اگر وہ جو فضیلت والا، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں کوئی شک نہیں، اہل بیت میں سے بھی افضل ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری امت میں افضل ہیں، اہل بیت سے بھی افضل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے. لیکن ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائیں گے تو یہ جو مباہلے والے، یہ دوسرا فریق یہ خود نہیں مانے گا کہ بھئی مباہلے کی بات ہو رہی تو آپ جو ہے دوسرے فیملی کے
शख्स को क्यों ला रहे हैं? आप अपनी फैमिली को लाइए ना, फिर मुबाहले कीजिए। तो ये मुबाहले का जो सियाक है, मुबाहले का जो तरीका होता है, मुबाहले में सामने वाले फरीक को लाजवाब करना होता है, उसको मुतमईन करना होता है। तो उसके लिए जरूरी होता है कि अपने जो खूनी रिश्तेदार हैं उन्हीं को लाया जाए, ना कि जो सबसे अफजल है उनको लाया जाए। ऐसा नहीं, बल्कि जो अपने रिश्तेदार है उनको लाया जाए ताकि सामने वाले पर उसका असर पड़े। जी। बीवियों का असल में एक मसला ये भी होता है ना कि बीवियों का जो रिश्ता होता है वो गरचे बहुत गहरा रिश्ता हो, लेकिन उसके साथ एक चीज ये जुड़ी होती है कि उसमें तलाक की गुंजाइश होती है। तो वो जो मकाम हो तलाक की वजह से ना, एक रिश्ते में एक चीज ये रहती है कि बीवी जब तक रिश्ते में है, निकाह के अंदर है, तब तक तो वो बहुत कुर्बत है, लेकिन तलाक के बाद वो कुर्बत खत्म हो जाती है। तो वो जो उसके साथ रिश्ता गहरा है लेकिन मुस्तकिल नहीं रहता, यानी एक इम्कान बाकी रहता है खत्म हो जाने का। ये इम्कान जो है ना, वो बच्चों के साथ और नवासों के साथ नहीं रह सकता था कि ये तो रिश्ता हमेशा हमेशा रहेगा। वो तलाक नहीं हो सकती थी। हजरत फातिमा बेटी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और हजरत हसन हुसैन नवासे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। हजरत अली के बारे में जैसा कि मैंने बताया कि उनकी एक हैसियत सिर्फ दामाद की नहीं थी, दामाद तो हजरत उस्मान भी थे। हजरत उस्मान जुन्नूरैन हैं, दो दो तरफ से दामाद पहुंच रहे हैं, लेकिन हजरत अली अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे ही की तरह से थे। ये आप रिवायात पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि हजरत अली को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अबू तालिब क्योंकि बहुत गुर्बत थी, तो हजरत अब्बास और हजरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तय किया था कि इनके यहाँ बहुत गुर्बत है, क्योंकि तो ऐसे करते हैं कि इनके एक एक बच्चे को गोद दे लेते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को बचपन में ही गोद ले लिया था, यानी उनको बेटा तो नहीं बनाया था मुंह बोला, लेकिन उनको गोद ले लिया था, और उनकी परवरिश तरबियत अल्लाह के नबी के ही घर में हुई थी। तो हजरत अली की जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुर्बत थी, उसकी वजह सिर्फ उनका दामाद होना नहीं था कि दामाद तो बाद में बने, दामाद बनने से पहले भी वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीबी थे। और सिर्फ इस वजह से भी करीबी नहीं थे कि वो चचा के बेटे थे, चचा के बेटे होने के साथ साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में पले बड़े थे, वो वहीं पर रहे थे, वहीं पर उनका बचपना गुजरा था, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बाप की तरह पाला था। हजरत खदीजा ने उनको अपने बच्चे की तरह पाला था। तो ये वो रिश्ते थे ना जो मुस्तकिल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, और इन रिश्तों की वजह से आयत मुबाहला में इनको जब कहा गया तो अल्लाह के नबी इनको लेकर के आए। बाकी आयत मुबाहला में अहलुल बैत का लफ्ज ही नहीं है, तो उससे इस्तेदलाल करना कि अल्लाह की बीवी अहले बैत में शामिल नहीं है, जिससे इस्तेदलाल का कोई जो है ना रब्त ही नहीं बनता है। अच्छा, ये जो किफायत भाई ने जो ये नुक्ता पेश किया था ना, खूनी रिश्ते वाला, इस पे एक बात मुझे याद आई, और ये बहुत अहम नुक्ता है इस हवाले से कि दुनिया की जो तहजीबें हैं, खास तौर पे जो भी मुशरिकाना तहजीबें हैं, उनमें खूनी रिश्तों को इस तरह के मौके पर पेश करने का रिवाज भी रहा है। अब सामने वाला जिस चीज को अहम समझता है ना, फिर उसी चीज को हम सामने लाएंगे। बेदलील तो एक होती है हकीकी दलील, और एक होती है कि जो हमारा मुखातब है वो किस चीज को दलील समझ रहा है, तो उसका रद्द उस हवाले से भी किया जाता है। कुरान और सुन्नत में इसकी मिसालें मौजूद हैं। तो ये जो खूनी रिश्ता सामने लाने की बात है ना, ये मुशरिकीन में ये चीज कसरत से पाई गई है। मुझे बचपन में का एक वाकया याद है। एक जो है खातून थी जो मुशरिका, हम लोगों के इलाके में उनका झगड़ा हो रहा था। तो झगड़े में उसने ये बात कही कि मैं एक दलील दे रहा हूं, यानी मौजूदा दौर से भी। उसने ये कहा कि देहाती जुमला है कि अगर तू सच्ची है तो अपने पूते बाह पकड़, फिर कह, अपने अपने बच्चे का, अपने लड़के का हाथ पकड़, किसी लड़के का, किसी भी लड़के का, औलाद का, और उसको पकड़ करके तू कहे कि मैं सच्ची हूं और ये झूठी है। ये एक दलील के तौर पर मैंने इसको पेश किया कि ये जो तहजीबें हैं, इनमें जो है ये एक खूनी रिश्ता को इस तरह के मौके पर पेश करने की चीज पाई जाती रही है, और इसको वैल्यू रही है। जाहिर सी बात है, सामने वाले के यहाँ जब इस चीज की वैल्यू है और इसकी अहमियत है, तो उसके सामने जब हम कुछ पेश करेंगे तो ऐसी ही चीज पेश करेंगे जिससे वो नीचे हो, या जिससे वो भाग सके, या जिसके सामने वो मतलब जो है सर तस्लीम खम कर दे। तो ये जो खूनी रिश्ते का जो पॉइंट था और उसका जो मुशरिकाना बैकग्राउंड था, वो दोनों चीज को आप सामने रखेंगे तो इस चीज को भी समझने में थोड़ी सी मजीद आसानी